مدہون صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا اور نہ تحسبن الذین خیال کرو تم ان کو قتلوا جو شہید کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا مردے بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے ہاں یرزقون رزق دیا جاتا ہے یا رزق ملتا ہے ان کو جنت سے۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، مت تم سمجھو یا مت گمان کرو تم ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے۔ کیا نہ سمجھو؟ امواتن کہ وہ مردہ ہے، مرنے کے بعد بھی وہ مرے نہیں۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے والے لوگوں کو مردہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو مردہ نہ سمجھو، ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ موت کا لفظ تکلیف دہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ آیات جنگ احد کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ پچھلی کئی آیات جنگ احد پر تبصرہ جاری ہے، اور جنگ احد میں 70 لوگ ایک دن میں شہید ہوئے تھے، اور پورے مدینے کے اندر دکھ کی کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، تو ہر طرف لوگوں کے دلوں کے اندر ایک غم کی کیفیت تھی۔ تو اس موقع پر لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو تم سے جدا ہو گئے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر جو فوت ہوئے، تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر شہداء کو زندہ بتایا گیا ہے۔ ان کی یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ 3 طرح کی زندگی ہے نا۔ نمبر ایک وہ زندگی جو ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، اور یہ زندگی جیسا کہ میں اور آپ زندہ ہیں اس دنیا کے اندر، اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ وہاں بھی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی روحیں علیین میں بھیجی جاتی ہیں، اور یہاں پر جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں براہ راست جنت میں بھیج دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں سبز پرندوں کی شکل، انسانی جسم تو ان کا قبر میں ہوتا ہے نا، تو وہ سبز پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایک نیا جسم دیا جاتا ہے جو پرندوں کا جسم ہوتا ہے، جس میں یہ روح ہوتی ہے۔ تو اس پرندے کی شکل میں یہ اڑتی پھرتی ہے روح، اور جنت کے پھلوں میں سے کھاتی پھرتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ عند ربہم یرزقون، یہاں پر خاص طور پر فرمایا گیا یعنی وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ باقی روحیں جو ہیں ان کے کھانے پینے کا ذکر نہیں آتا، لیکن یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے اور عمدہ مقام پر رکھا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے۔ یہاں پر خاص طور پر جس لفظ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ جس پر چل کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ نے بھی بتایا ہے، جس کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی اللہ کے دین کا راستہ جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے۔ دراصل اس آیت شہداء کی فضیلت اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رب کتنا بہترین معاملہ کرتا ہے،
ان کی زندگی خاص زندگی ہے، ایک عزت والی زندگی ہے، اسپیشل زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی سے بھی بہتر زندگی ہے۔ اور دوسری چیز جو ان کے ساتھ خاص جو کیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ رزق عربی زبان میں عطا کو کہتے ہیں دینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو رزق دیتے ہیں وہ دنیا کے رزق سے بہتر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی زندگی ہے، حقیر زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی ہے جو شروع ہو گئی ہے ان کی۔ تو اس کے بعد کوئی تیسری زندگی نہیں ہے۔ نمبر 1 دنیا کی زندگی، نمبر 2 برزخ کی زندگی، نمبر 3 قیامت کی زندگی۔ قیامت کی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں آئے گی، کوئی زندگی نہیں رہے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کی پسند کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کی برزخ کی زندگی اور پھر برزخ کے بعد قیامت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کی زندگی ہوگی۔ وہاں پر ان کے لیے درجات بلند کیے جائیں گے، اللہ کی خاص رحمتوں کے وہ مستحق ہوں گے۔